السلام علیکم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 اللہ فرما رہے تمہارے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اگزامپل ہے، بہترین نمونہ ہے، تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، سمجھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم قرآن کے مطابق عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق عمل کیا اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، سمجھا؟ یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ آیت سب قرآن میں ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں ہی، قرآن کے باہر کوئی آیت نہیں، ایک بھی آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ سوچیے آپ، یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ، تو ہم اور آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ بول رہا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی ایگزامپل ہے، تو ہم بھی آیت پڑھ پڑھ کے ہم کو بھی سنانا ہے لوگوں کو قرآن کی آیتیں، باہر سے کوئی کتاب کی باتیں نہیں، صرف قرآن پڑھ کے آئے۔ نبی کی طریقہ یہ تھا، نبی نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پڑھ کے نہیں سنائی، پورا قرآن آپ چھان ڈالو، چیک کر لو، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا۔ تو یہی طریقہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ آیت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، قرآن سے نصیحت کرو۔ اللہ فرما رہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کہف آیت نمبر 45، لوگوں کو قرآن سے نصیحت کرو۔ نبی نے بھی یہی کیا، تو یہ سنت ہے، کون عمل کر رہا ہے اس پہ؟ سوچو آپ، کوئی فضائل اعمال سے تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کے نبی قرآن سے کرے، کوئی فضائل اعمال سے، کوئی بخاری سے بیان کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اہل حدیث، سمجھا؟ تو سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ بول رہے قرآن سے نصیحت کرو، دوسری کتاب سے نصیحت، سیدھا سیدھا مخالفت ہوئی نا اللہ کی بات کا اپوس۔ اللہ بول رہا قرآن سے کرو تو آپ فضائل اعمال، بخاری انسان، مولانا زکریا فضائل اعمال جنہوں نے لکھے انسان، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب سے تبلیغ ہو رہی، سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، نبی کے خلاف یہ عمل ہے، نبی کا سنت طریقہ ہی نہیں۔ بھائی قرآن آیا کس لیے؟ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آیا نا۔ نبی صحابی کس پہ عمل کیے، کس کتاب کی تبلیغ کی، سمجھا؟ سوچیے آپ، تو قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو نیک عمل رہے گا، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت محسنین کے لیے، نیک عمل کرنے والے لوگ کے لیے اللہ کی رحمت ہے، دنیا میں بھی اچھا صلہ اور آخرت میں بھی، سمجھے؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ نیک عمل کرنے والے لوگ کے ساتھ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56، سمجھا؟ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، مدد آئے گی۔ نبی صحابی کو مدد آئی نا، کیسی مدد آئی؟ دشمن جب جنگ میں حاوی ہو رہے تھے تو فرشتوں سے مدد ہوئی، دیکھو آپ، فرشتوں سے اللہ نے مدد کیا۔ سورہ توبہ میں کھول کے دیکھو آپ، فرشتوں سے مدد کیے، نیک عمل متقی پرہیزگار نبی صحابی لڑ رہے دشمن سے تو فرشتے آ کے مدد کیے، 1000 فرشتے، سوچو آپ جیت گئے نا اللہ کے نبی صحابی ہو جنگ، تو فرشتوں سے مدد ہوگی، نیک عمل کریں گے تو مدد ہوگی نا۔ اور نبی صحابی کے طریقے پہ، نقش قدم پہ، نمونہ نبی اور صحابی، صحابہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ بولا نا ایسے ایمان لائے جیسے یہ لوگ ایمان لائے، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے، سورہ بقرہ، سمجھا؟ تو آپ لوگ نبی صحابی کا نقش قدم پہ چلو۔ تو نبی صحابی لوگ کیا سب کو غلط شرک کفر کرنے والوں کو ساتھ میں لے کے چلتے تھے؟ سوچیے آپ، جو اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، جو اللہ کی بات کے خلاف عمل کر رہا ہے، وہ سب نبی کے ساتھ میں چلتے تھے کیا؟ وہی لوگ مل کے لڑتے تھے جو آج یہ بول رہے تقریر عالم مفتی سب ایک ہو جاؤ، اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ اور پھر ہم لڑیں گے، تو آپ کو تو دھلائی ہوگی، کیونکہ تب اس میں کفر شرک کرنے والے لوگ جا رہے لڑنے، تو الٹا
مدد فرشتے کے آنے کی وجہ الٹا اللہ ان سے ہی دھلائی کرے گا جس سے لڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ نبی صحابی کا نہیں ہے. ہر وہ کام میں نبی نمونہ ہے، صحابہ نمونہ ہے. تو نبی کا مشرک لوگ کو ساتھ میں لے کے چلتے تھے کیا، چلو ساتھ میں جا کے لڑیں گے. کیا یہ سب تقریریں بیان، اسی لیے تو پڑھ رہی ہے. مدد کہاں سے آئے گی، اور پڑے گی. بلکہ بھائی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے نا، رحمت. نیک عمل تو یہاں تو شرک کر رہے، کفر کر رہے، سب مل کے چلو، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، شیعہ، سب مل کے چلو. ارے بھائی سب مل کے پہلے اختلافات دور کرو اور اللہ کی بات پہ آؤ. نبی کا ایک طریقہ ہے، سمجھا آپ. عمر فاروق کافر تھے نا، پھر ایمان لائے تو کیسا لائے، قرآن کی باتوں پہ، نبی صحابی کے حکم پہ چلے نا، نبی کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ. چھوڑ دیے سب غلط کام. تو ایسے چھوڑنا پڑے گا. ہر فرقے والے لوگ اپنا اپنا سب جو غلط لے کے بیٹھے ہیں نا، قرآن کے خلاف باتیں فضائل اعمال میں، قرآن کے خلاف باتیں بخاری میں، سمجھے آپ. اور بھی حدیثوں کی کتاب میں، اور بھی بازار میں کتاب مل رہی، تفسیر الانبیاء، گمراہی کتاب، قرآن کے خلاف 50 باتیں اس میں ملے گی آپ کو. تو یہ سب کتاب لکھنے سے ہی خرابی ہوئی، اور سارے لوگوں کے ایمان عقیدے خراب. تو سب مل کے قرآن پہ آؤ. وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کیوں بولا اللہ نے، وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کے اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی پکڑو. تم سب مل کے، اور فرقوں میں مت پڑو. کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے، بتائیے. کہ سب مل کے آؤ قرآن پہ، اور اپنے اختلافات قرآن سے دور کرو. سورہ نحل آیت 64. اپنے جو اختلافات ہے، غلط بلیف، تھاٹ، غلط عقیدے، غلط سوچ، غلط عمل، اس کی اصلاح قرآن سے کرو. اللہ بول رہا ہم نے کتاب اس لیے نازل کی کہ لوگوں میں جو اختلافات ہے اس کا فیصلہ کر دو. تو اس قرآن کا مقصد بتا رہے، ہم نے اس لیے نازل کی کہ لوگوں میں جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہے تو یہ قرآن سے دور کرو. بولے آپ، سمجھا. کوئی اور کتاب سے نہیں دور کرنا، سمجھا آپ. تو ایک ہو جائیں گے نا، ایک ہوئیں گے تب جا کے نبی صحابی کے طریقے پہ چلیں گے، قرآن کے طریقے پہ، اللہ کے حکم کے مطابق. تب لڑیں گے تو تم کامیاب ہوئے گا. نہیں تو نہیں. پٹکتے رہو سر، چلاتے رہو اتحاد 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 اتحاد، کچھ ہونے والا ہی نہیں. اور ہوئے گا بھی تو کیا ہے، آپ کو کامیابی اللہ نہیں دے گا نا. اللہ تعالیٰ کفر، شرک، اللہ کے خلاف باتیں، اللہ کے قرآن کے خلاف عمل کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی اللہ کی مدد رہے گی. اللہ کی مدد نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنین. تو آپ لوگ کی مدد کوئی بھی نہیں. تو آپ لوگ طریقہ ہی الٹا کر رہے ہیں. جیسا اللہ بتائے، نبی نے بتایا کہ سب مل کے آؤ قرآن پہ اور اپنے اختلافات دور کرو. جو جو غلط سوچ عقیدے ہے چھوڑو. اگر چھوڑ رہے، ایک ہو جا رہے، تو پھر تم لڑو جاؤ تو تم کو کامیابی ملے گی. ایسے تھوڑی ملے گی جو تم اپنا پیٹرن بنائے. نبی صحابی والا پیٹرن نہیں، اللہ کا کے مطابق نہیں، اپنا بنایا ہوا. سارے مسلک والے اپنے اپنے فرقے پہ ہی جمے رہو، تو شرک کرتے رہو. اور آؤ، کوئی کفر کر رہا ہے فرقہ، کوئی شرک کر رہا ہے، سب مل کے ہم آؤ اور کریں. یہ کون سا طریقہ بھائی؟ اسی لیے تو آپ لوگ ٹھوکریں کھا رہے، پڑھ رہی ہے، کامیابی نہیں. نبی صحابی خالی منہ سے بولتے، نبی تو تمہارے لیے بہترین نمونہ، خالی منہ سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خالی منہ سے ہے، باقی عمل سے تو ہے ہی نہیں کسی کا. بھائی پہلے ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، متقی بنو اللہ کے حکم کے مطابق. پھر وقت آئے تو پھر تم پیور رہیں گے نا، پھر لڑو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہے صحیح طریقہ، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. سمجھا آپ. نبی کا یہی طریقہ ہے. سمجھا آپ. سوچیے آپ، عجیب ہے معاملہ. جو لوگ کفر شرک کر رہے ہیں اس سے اللہ کے نبی تو لڑے. جو لوگ شرک کرتے تھے، مشرکین مکہ، اللہ کو تو مانتے ہی تھے وہ لوگ. قرآن میں دیکھ لو، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن سفارش وسیلہ لگاتے تھے، ان کے نام کی دیگے چڑھاتے، نظر نیاز ان کے نام کی کرتے تھے. نیک لوگ کی، ولی اللہ کی، اس زمانے کے ولی اللہ، تو ان کی کرتے تھے. وہی چیز اللہ نے منع کیا ہے تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو نبی ان سے ہی لڑے نا، مشرکین مکہ سے ہی تو لڑے. جنگ و جدال قتال کس سے لڑے؟ تو تم تو یہاں الٹی بات، جو لوگ شرک کر رہے کفر، وہی کام جو مشرکین مکہ کر رہے تھے وہی کام یہاں کر رہے. ولی اللہ کو پکارنا، ان کی نظر نیاز، ان کا دیکھ چڑھانا، کھانا ان کے نام کا ہے نا، وہ یہ لوگ کر رہے. تو آپ بولتے وہ آپ اپنا کام کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آؤ اور چلو ہم لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے ہی لڑے جو یہ کام کرتے تھے. اللہ کے قرآن کے خلاف کام، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں عمل کرتے تھے وہ لوگ، اللہ کے حکم کے مطابق.
ان سے لڑے نا نبی نے مشرکین مکہ سے. تو آپ تو بولتے مشرکین بھی ہے تو کیا ہے, آؤ ہم سب مل کے لڑیں گے. اللہ کے نبی ان سے ہی لڑتے تھے, آپ ان کو دوست بنا کے بولے چلو یہ بھی مجرم وہ کافر, دونوں جہنمی. ایسا نہیں ہے بھائی, قرآن کا علم نہیں ہے نا, قرآن کی باتوں کی جانکاری نہیں ہے کہ پہلے طریقہ کیا بتایا گیا ہے. نبی صحابی اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہی سب ہے, متقی پرہیزگار بنو, نیک بنو, پھر آپ لڑو, اللہ تم کو کامیابی دے گا. ایک 10 پہ بھاری ہے اور بھاری نہیں بھی پڑ رہے, سامنے والا حاوی ہو رہا ہے, تو پھر فرشتے آ کے مدد کریں گے. کب؟ جب متقی آپ پرہیزگار بنیں گے. تو متقی پرہیزگار بننے کے لیے تو اتنے سال سے آپ کو نماز روزہ کروا رہا ہے اللہ. نماز روزہ کیوں کروا رہا ہے؟ کہ تم متقی پرہیزگار بنو. روز نماز ہے نا, اور ہر سال روزہ ہے. کرو نیک بنو, اتنے سال میں نیک بنیں گے, پھر لڑائی کبھی کبھار ہوتی ہے, سال 10 سال 5 سال 20 سال میں, پھر تم کو کامیابی ملے گی نا. ایک دم پکے بن جاؤ گے مسلمان. تو یہاں تم کفر شرک کر رہے ہو, شراب جوا فحشات گانا بجانا الٹ پلٹ کام, سود انٹرسٹ سے کاروبار, لین دین, گاڑی بنگلہ, سود انٹرسٹ سے, تب اللہ کے خلاف عمل کر رہے. تو آپ کی نماز پڑھ کے فائدہ نہیں. نماز کا مقصد ہے متقی بنو, پرہیزگار, بے شرمی برائی بات سے روکتی نماز. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فحشات اور منکر بری بات سے نماز روکتی ہے. کیا ہے؟ نماز پڑھ کے متقی بننا, روزہ رکھ کے پرہیزگار بننا. لعلکم, ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو. اس کو بولتے ہیں متقی پرہیزگار, جو نیک عمل کرتا ہے برے کام سے بچتا ہے. برے کام سے بچنا اور نیک عمل کرنا, اس کو بولتے ہیں متقی پرہیزگار. تو یہ سب تم کو تیاری روز کرا رہا ہے. نماز 5 ٹائم, نماز میں اقرار کرو, باہر آ کے کچھ غلط کام مت کرو, اللہ کے خلاف کوئی بھی کام مت کرو, زندگی مت گزارو. اس کے لیے نماز ہے, اس کے لیے روزہ ہے. تو یہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں, آپ لوگ کو تو سوچے نماز پڑھے تو ثواب ہے, روزہ رکھو تو ثواب ہے. یہ سب گمراہی باتیں. نماز پڑھ لیے ثواب ہے, اور عمل باہر کر رہے کفر شرک اور حق مار رہے, سود بیاج سے کاروبار لین دین, تو کیا ہے؟ نماز منہ پہ مار دی جائے. آپ سمجھو, ایک دم نبی صحابی والے کے طریقے پہ رہیں گے تو اتحاد قائم ہوئے گا. اور اللہ کے مطابق کہ بھائی صاحب اختلافات کفر شرک سب چھوڑو, سب قرآن کی باتوں پہ آؤ, سب کے عقیدے عمل ایک جیسے ہونا چاہیے. عقیدہ بھی ایک ہونا چاہیے, عمل بھی نیک عمل ایک جیسا ہونا چاہیے. سمجھا؟ تو اللہ کی مدد آئے گی, رحمت آئے گی. باقی آپ تو اپنے پیٹرن, اپنا طریقہ, اللہ کا طریقہ نہیں لوگے, نبی کا طریقہ, تو آپ اپنے طریقے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. سمجھا؟ آپ کرتے رہو, اتحاد 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 بھی نہیں ہوئے گا. اور آپ سوچو نا, اللہ بول رہے ہیں اللہ کی مدد, اللہ کی رحمت محسنین نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. محسنین کا مطلب نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ سب نیک عمل کر رہے ہیں, جو لوگ قرآن کی بات کو رد کر رہے ہیں, وسیلہ سفارش قرآن میں منع ہے تو وہ لگا رہے ہیں, اللہ کے سوا کسی کے نام کا کھانا حرام ہے تو وہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ محسنین ہیں آپ کی نظر میں. قرآن کس کو محسنین بولا ہے؟ سوچو آپ. تو نیک عمل کرنے والے کو, نیک عمل ہے سب. کوئی تعویذ باندھ رہا ہے, کوئی دم کر رہا ہے, لیڈیز حضرات دم, بولے ہم شرک نہیں کرتے, دم کر رہے, دم کرنا شرک ہے نبی بولے. آپ تعویذ بھی شرک ہے, ایک ہی چیز ہے. دم میں بھی قرآن کی آیت پڑھ کے پھونکتے دم کرتے, تعویذ میں بھی قرآن کی آیت باندھتے, ایک ہی چیز. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ باندھنا اور پھونکنا. سمجھا؟ آپ سب منع ہے. 2500 پیغمبر کا ذکر ہے قرآن میں, ہر پیغمبر نے دعا کی, پکارا اللہ کو. کسی نے دم نہیں کیا, کسی نے باندھا نہیں. سوچو کتنی بھاری بات ہے. یہاں پبلک کو معلوم ہے دم کرنا, اور نبی لوگ کو نہیں معلوم, پیغمبر کو, کہ بھائی دم کرنا جائز. جاہل جیسے ایک نمبر کے جاہل تو ہے, بڑی ہوئی حدیث لے کے چل رہے, اس لیے یہ اشر ہوا. صحیح حدیث لو نا پھر ابو داؤد کی, دم کرنا, تعویذ لٹکانا شرک ہے, دم پھونکنا شرک ہے. صحیح حدیث ہے. کیوں؟ پیغمبر لوگ کوئی دم نہیں کیا. ہر پیغمبر نے تکلیف میں اللہ کو پکارا, بچہ چاہیے تو اللہ کو پکارا, بیمار ہے تو اللہ کو پکارا. کیوں نہیں دم کیے لوگ؟ پبلک کو بیوقوف بناتے, جو جس میں شرکیہ کلمات نہیں اس سے دم کر سکتے, ایسا گھماتے بات کو. ارے پیغمبر کو نہیں معلوم تھا شرکیہ کلام جس میں نہیں اس سے دم کر سکتے, پیغمبر کو نہیں معلوم تھا, خالی تم لوگ کو معلوم پڑا ہے. سوچو کوئی پیغمبر دم کیوں نہیں کیا؟ سوچو. دم کرنا شرک ہے. آج بھی کعبے میں جاؤ, دیکھ لو آپ, کعبے کے اندر سب طواف کر رہے ہیں, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, کوئی دم کر رہا ہے پھونک رہا پانی پہ یا بدن پہ؟
جو جائز بولتے نا جائز ہے تو وہاں دم کرو نا ذرا, میں بھی تو دیکھوں. وہاں کھڑے رہ کے کعبے کے پاس دم کرتے رہے, سب پھوکتے رہو, اور زمزم کے پانی پہ بوٹل پہ پھونکو, دیکھو کیا ہوتا ہے, پتا چلے گا. اسی لیے تو معلوم ہے تم کو پتا ہے کہ وہاں منع ہے, جائز نہیں ہے, کعبے میں سب نہیں ہوتا ہے, معلوم ہے, اسی لیے چپ نہیں کرتے. خالی بس جاہلوں کو یہ رومال کیسا ہے, یہ ٹوپی کلرنگ کیوں ہے, تو پیدل لوگ ہیں ان لوگ سے, ارے بھائی ان سیکھو, جانکاری لو. ان کو تو حسد ہے, جلن ہے کعبے سے, پہلے بھی لوگ کو, کیونکہ وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے, سمجھا. ابھی کورونا سے 10 کر دیا انہوں نے. وہاں تو ہمیشہ 50 سال پہلے, 40 سال 30 سال پہلے 20 رکعت. تو آپ لوگ کی تو 8 ہے اہل حدیث کی, بولے 20 صحیح نہیں ہے, بدعت ہے. اب بدعت بولنا چھوڑ دیے, بولے کعبے تو لائیو دکھنے لگا ٹی وی پہ پورے ورلڈ میں. پہلے بولتے تھے بدعت ہے 20 سال پہلے, میرے کو کئی اہل حدیث بولے, اور ابھی بدعت بولنا چھوڑ دیے تراویح 20 کو. نہیں, 36 پڑھو, 40 پڑھو, 20 پڑھو, 8 پڑھو, یہ سب باتیں ٹال مٹو. تو تم پڑھو گے 20, کائے کو 8 پڑھتے. کعبہ تو ہدایت ہے, اللہ بولا سورہ عمران آیت 96, کعبہ پوری دنیا والوں کے لیے گائیڈنس ہے, ہدایت ہے کعبہ, ہدی للعالمین. تو فالو کرو. اہل حدیث لوگ, ان لوگ کے بھی دلوں میں نفرت ہے کعبے کے ایمان لوگ سے, سمجھا. میں جانتا ہوں نا, ان کو خالی جاہلوں کو گمراہ کرتے. میرے سے تو دیکھ دیکھ کے بھاگتے, 2-4 بار بات کیے تو دور سے گلی کاٹ دیتے اہل حدیث لوگ. بولے بات نالج علم رہے گا تو بات کریں گے نا. جاہل عوام کو ہاتھ ادھر باندھتے, ارے کعبے میں امام لوگ ادھر ہاتھ باندھتے ہو, دیکھ لو نا لائف, ادھر ہاتھ باندھتے, ارے ناچ کے تھوڑا اوپر باندھتے, سینے پہ نہیں باندھتے یوں ہاتھ. ذرا دیکھ لو 10 امام 8 امام نماز لائف. پبلک کو بیوقوف بناتے رہتے, گمراہ کرتے رہتے. اکڑ گھمنڈ, سب کو اکڑ گھمنڈ, ایسا نہیں کہ نہیں. کوئی عالم ہے دیوبندی, اس کو اکڑ گھمنڈ, اہل حدیث ہے تو اس کو اکڑ گھمنڈ. تم کہاں سے فارغ ہو؟ ارے بھائی کعبے کو دیکھو, سب عربی کے ماہر اور پیدائشی خاندانی عربی. کعبہ تمہارے لیے ہدایت ہے, اللہ بول رہا ہے. قرآن ہدایت ہے تو مان رہے ہو نا, اللہ بولا قرآن ہدایت ہے, سورہ جاثیہ آیت 11. ویسے اللہ کعبے کو بھی بولا کعبہ بھی ہدایت ہے, ہدی للعالمین, ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے کعبہ, سمجھا. تو اللہ نے رکھا ہے پریکٹیکل بھی تمہارے لیے. قرآن دیکھو اور کعبے میں کیا ہو رہا ہے دیکھو. اللہ کے نبی کے ٹائم قرآن دیکھو اور نبی صحابی کو دیکھو, وہ لوگ پریکٹیکل تھے نا نبی صحابہ. ویسے آج بھی کوئی انسان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, عذر نہیں ہے. اللہ بولے گا ہے نا کعبہ, وہاں دیکھ رہے تھے نا, وہاں قرآن دیکھنا تھا اور کعبے قرآن کے مطابق سارا عمل ہو رہا وہاں, سمجھے. کعبے کے اندر وہاں کے امام, وہاں کا دین کا طریقہ, سمجھا. باہر بادشاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کنٹری کی, صرف کعبہ جہاں طواف ہوتا ہے اس میں کیا طور طریقہ دیکھ لو آپ. نہ قرآن خوانی ہے مرنے کے بعد, نہ ایصال ثواب ہے کعبے میں, سمجھا. نہ 10واں ہے نہ 20واں ہے, نہ کنڈا ہے نہ کھچڑا ہے. اس کے نام کی نیاز 11ویں کی, نہ پھر جعفر کے نام کا, پھر وہ کھچڑا حسین کے نام کا, شربت علی کے نام کا, کچھ بھی نہیں کعبے میں, سمجھا. ایک دم قرآن کے مطابق الحمدللہ عمل ہو رہا ہے. تو کیا اللہ نے حفاظت کیا, جیسے قرآن آج تک دیکھو ہے نا حفاظت, سب کام پرفیکٹ. نہ عروس, نہ سندل, نہ چادر, نہ واسطہ وسیلہ دعا میں, نہ سفارش, سب قرآن کے مطابق وہاں کا مان. اور نہ شعر و شاعری, نہ ترانہ, نہ نعت. ایشیا میں شعر و شاعری, ترانہ, نعت. اللہ رسول کی بات کرنے آ رہے, گانا گا رہے, اللہ رسول کے نام سے گانا گا رہے, سر تال لے میں. کعبے میں دیکھو آپ, شعر و شاعری نہیں, نہ ترانہ, نہ نعت, کیونکہ سب گمراہی بات ہے, سب گانے کی شکلیں ہیں, سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, قیامت کے قریب لوگ اللہ کی باتیں, قرآن کی باتیں, آیتیں گانوں کی شکلوں میں تلاوت. تو یہ سب یہی ہو رہا ہے. کعبہ دیکھ لو آپ, ہدایت ہے پورے انسان عالمین کے لیے, الحمدللہ. دیکھیے آپ غور سے قرآن پڑھے تو سب جانکاری ہوگی نا, قرآن میں اللہ کیا بول رہا ہے, کدھر دیکھو, کہاں پہ دیکھو دین پیور ہے, وہ سب بتایا. سب یہاں ڈپلیکیٹ دین, عالم مفتی مدرسہ سب کا بنایا ہوا دین, وہاں دیکھیے آپ کعبے میں سورہ عمران آیت 90. ترجمے سے پڑھیے آپ تو سمجھ میں آئے گا نا, جانکاری ہوگی. اپنی زبان میں قرآن پڑھیے, جانکاری لیجیے. عالم مفتی کسی کے بولنے میں مت چلیے, اللہ کے کہنے پہ چلیے. اللہ کا کہنا کیا ہے, اللہ کی بات ادھر ہے قرآن میں, ایک دم پیور بات. پورے ورلڈ ایک طرف, اللہ کی بات ایک طرف. عالم مدرسہ مفتی, اس کے سامنے کیا ہے قرآن, کیا ہے کچھ بھی نہیں, سمجھا. آپ قرآن پڑھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.